ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج ہم مختصراً ایک خط کے بارے میں بات کریں گے جو مرزا طاہر کی نواسی اور مرزا ناصر کی پوتی ندا النصر نے موجودہ نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور کو لکھا. ایک بات شاید آپ سب کو اب پتا ہوگی کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کی عمر تقریباً 36 سال ہے اور انہیں مسلسل ریپ کیا گیا ہے 8 سال کی عمر سے، جیسا کہ ان کا کہنا ہے. ان کی ایک آڈیو بہت وائرل ہوئی ہے آج کل، بہت سارے لوگوں نے اس آڈیو کو سنا ہے. اس میں ان کی اور مرزا مسرور کی گفتگو ہے. ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے سوشل میڈیا کے چینل والے، جن میں یہ یا نام کا ایک شخص بھی شامل ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ آڈیو نامکمل ہے. آئیے آپ دیکھیں کہ یہ جو خط جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی لکھنے والی جو ہیں وہ اس خاندان کی ایک سینٹرل فگر ہیں. 2 نام نہاد جعل ساز خلیفوں کی رشتہ دار ہے، ایک کی پوتی ہے، دوسرے کی نواسی ہے. اور وہ ان پر الزام یہ لگا رہی ہے، اگر آپ نے آڈیو سنتی ہیں تو میرے اس چینل پر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے ندا الناصر کا اعلان جنگ. وہ پوری 45 منٹ کی آڈیو ہے، آپ سن لیں. وہ یہاں وقت بچانے کے لیے وہ میں اسے کاپی نہیں کر رہا. اس میں یہ الزام لگاتی ہے اس خاندان کی سینٹرل فگرز پر. ایک ان میں سے محمود شاہ ہے جو ناظر اصلاح و ارشاد ہے ربوہ میں، اور پھر وہ اپنے باپ مرزا لقمان پر الزام لگاتی ہے. پھر وہ اپنے جو دوسرے رشتہ دار ہیں عامر نامی جو اس کی پھوپھی کا لڑکا ہے اس پر الزام لگاتی ہے. پھر وہ ایک مبشر نامی شخص پر الزام لگاتی ہے. اور پھر وہ لوگوں کے قتل کا بھی ذکر کرتی ہے کہ اس کو اثر کو مروا دیا اور اس کے جس سے تعلقات تھے اس کو دبئی میں سیٹل کروا دیا. آپ دیکھیں یہ الزام ہم نہیں لگا رہے. میں نے بار بار آپ سے یہی کہا ہے کہ مرزا خاندان زانیوں کا اور زناکاروں کا خاندان ہے. اس سے زیادہ بدکردار خاندان، اس سے زیادہ زانی خاندان، اس سے زیادہ گرا ہوا خاندان آج تک نہ ہم نے سنا نہ ہم نے دیکھا. اور جو کوئی بھی ان کو جانتا ہے توبہ توبہ کر اٹھتا ہے. یہ دیکھیے جی، یہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کے اور تصویریں دکھائیں. یہ اسی لڑکی کی تصویر ہے جو یہ خط لکھتی ہے. یہ ایک اور خط ہے اس نے لکھا ہوا ہے، اور یہ اس سے بہت مختلف ہے جو خط آج کل سرکولیشن میں ہے. اور اس میں بعض چیزیں میں آپ کو خاص طور پر دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے آپ کو بالکل جو اصلی والی ٹیکسٹ ہے وہ انگریزی زبان میں اس نے یہ خط لکھا تھا مرزا مسرور کو، وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو دیکھیے. یہ اس نے لکھا ہے ندا النصر احمد، 18 جون 2021 کو یہ خط اس نے لکھا ہے.
لکھتی ہے کہ دیر از سم تھنگ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ اف یو ہیڈ گیون می دی اپروچ یو آر شوئنگ می ناؤ فرام دی ویری مومنٹ آئی ٹولڈ یو ایوری تھنگ آئی وڈ ہیو بورن اٹ بیکاز اٹ وڈ ہیو بین ون اسٹانس. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو راستہ آپ مجھے ابھی دکھا رہے ہیں ٹھیک اس وقت جب میں نے آپ کو پوری بات بتائی تھی اور ساری کہانی سنا دی تھی، اگر آپ کا رویہ وہی ہوتا تو میرے لیے قابل برداشت ہوتا. یعنی کہ جب کہانی نہیں بتائی تھی اس نے تو مرزا مسرور کا رویہ اور تھا، جب اس نے پوری بات بتا دی تو اس کا رویہ اور ہے. وہ کہتی ہے دیٹس وائی اٹ وڈ ہیو بین فار بیٹر اف یو had been unsympathetic, indifferent and hard from the very start like you are being now. کہتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہوتا اگر تم شروع سے ہی تمہاری میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہ ہوتی اور تم مجھ سے لا تعلقی ظاہر کرتے اور میرے ساتھ اتنا ہی سخت رویہ ہوتا جیسا کہ تم نے اب اپنا بنا لیا. اب دیکھیں وہ جو یحییٰ اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے نہیں جی باپ کی شفقت ہے، باپ شفقت کر رہا ہے، اور وہ جس کو بیٹی بتا رہے وہ بیٹی کیا لکھ رہی ہے پڑھ لو جی، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں یہ لائن. That is why it would have been far better if you had been unsympathetic, indifferent and hard from the very start like you are being now. کہتی ہے کہ یہ بہتر ہوتا کہ تم اتنے ہی غیر ہمدرد ہوتے، اتنے ہی لا تعلق ہوتے اور اتنے ہی سخت اور بدتمیز میرے ساتھ ہوتے جتنے اب ہو. اور یہ قادیانی اپنے سوشل میڈیا پر اوہ جی وہ تو باپ کی شفقت دکھا رہے، اور بیٹی کیا کہہ رہی ہے جی مجھے ریپ کیا ہے. کس نے کیا؟ میرے باپ نے کیا ہے، میرے رشتہ داروں نے کیا ہے. اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ محمود شاہ کا نام کیوں لے رہے ہیں، اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے. یہ جو خط اور یہ جو آڈیو لیک کی گئی ہے یہ شاید ندا النصر نے نہیں کی، یہ اس کے لیک کرنے کا ایک اور بھی مقصد ہے جو ان پر الٹا پڑ گیا ہے. انہوں نے سوچا تھا کہ لڑکی کو ڈرا دھمکا کر چپ کر لیں گے، لیکن ویسے تھوڑا شور غوغا ہوگا اور لوگ کہیں گے اور جو محمود شاہ کا تو کام ہو جائے گا. کیونکہ محمود شاہ ایک مشہور ہو گیا تھا اس جماعت میں کہ محمود شاہ اگلا خلیفہ بننے والا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1-2 سال پہلے، اور ہمیں تو اب بھی لگتا ہے کہ اس کو کوئی بڑی سخت بیماری ہے، اور 1-2 سال پہلے تو یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ اس کی چھٹی ہونے والی ہے کسی بیماری کی وجہ سے. تو مختلف لوگوں کے نام سرکولیٹ کرنے لگے. اور قادیانیوں کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک خلافت کمیٹی ہوتی ہے جس کے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر ملک کا جو امیر ہے وہ اس کا آٹومیٹک ممبر ہے، اور بعض مربیان اور عہدے دار اس کے آٹومیٹک ممبر ہے، لیکن اس کے آدھے سے زیادہ ممبر خلیفہ خود نامینیٹ کرتا ہے. اور خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے ساری کمیٹی کا آنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک کورم نام کی چیز انہوں نے بنائی ہے. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے نا مرزا زانی نے بنایا تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے خلیفہ جو تھا نا وہ عام ممبرز الیکٹ کرتے تھے، اس کو بڑی ایکسٹینسو ووٹنگ وغیرہ ہوتی تھی، جس کو جب مرزا محمود کو مشکل ہوئی خلیفہ بننے میں کیونکہ وہ زانی تھا، اور محمد علی جس نے لاہوری جماعت بنائی وہ کہتا تھا یہ تو زانی ہے، 15 سال کی عمر میں اس نے 10 سال کی 12 سال کی لڑکی جو تھی اکمل کی، قاضی اکمل کی، اس کو ریپ کیا، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، آپ کی سو کالڈ مسجد مبارک کے اوپر پکڑا گیا. اور پھر محمد علی خود لکھتا ہے کہ ہم نے بالکل ٹھیک پتا تھا اس نے یہی کام کیا، لیکن وہ 4 گواہوں میں سے 4 گواہ پورے نہیں ہوئے، بالکل فراڈ. اور وہ اس لیے اس کو خلیفہ قبول نہیں کرتا، یہ تو زناکار بدکار تھا. 10ویں جماعت میں ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جو ہیڈ ماسٹر تھا عبد الرحمان مصری اسکول کا، اس نے اس کو اسکول میں جس اسکول میں یہ قادیان میں جاتا ہے، عبد الرحمان مصری تو بعد میں ہوا، اس سے بھی اس کو مطلب وہ نکال دیا انہوں نے کہ تم اس قابل نہیں ہے. اور جب عبد الرحمان مصری ہیڈ ماسٹر تھا تو وہ تو خود لکھتا ہے کہ یہ لونڈے باز بھی تھا، اور اس لیے اس نے اس کو اسکول میں آنے سے بھی منع کیا ہوا تھا. لیکن وہ تو آخر خلیفہ ہے نا، تو اس کا تو سارا کچھ چل جاتا تھا.
اب یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو باپ کی بیٹی کی گفتگو ہے. یہ دیکھو بیٹی کی جس کو کہتے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو تم میرے ساتھ اتنا غیر ہمدردانہ سلوک کر رہے ہو, اتنے لا تعلقی کر رہے ہو اور اتنی بدتمیزی میرے ساتھ کر رہے ہو, شروع سے ہی کرنی تھی نا. یہ دیکھ لیجیے, جھوٹے ہیں قادیانی, اس قدر جھوٹے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, اسلام سے ان کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. بٹ ٹو شو می کمپیشن, انڈرسٹینڈنگ, لو اینڈ سپورٹ اینڈ دین ٹو withdraw اٹ فار نو apparent ریزن از بیونڈ مائی comprehension. دیکھیں جی میں اس کے اصل الفاظ پڑھ رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے کہ کمپیشن ہوتا ہے, ہمدردی اور میری بات کا سمجھنا, لو اور سپورٹ. کہتا ہے شروع میں تو تم نے مجھے ہمدردی دکھائی, کمپیشن دکھایا, لو اور سپورٹ دکھائی کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں, اور اب جب میں نے تمہیں اصل حقیقت بتا دی ہے کہ تیرا سالہ, تیری بیوی کا بھائی محمود شاہ اور تیرے رشتہ دار عامر, مبشر اور اس کا اپنا باپ لقمان اس کو ریپ کرتے رہے, تو کہتا ہے کہ اب تیرا رویہ ہی بدل گیا. اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس پوری گفتگو میں آپ سنیں تو بہت سارے ان کی مطلب جہالت کھل جاتی ہے, اسلام سے لا تعلقی کھل جاتی ہے. کہتا ہے 4 گواہ لاؤ. ہاں, اور یہ جناب جو کہہ رہے ہیں قادیانی یا کہتا ہے جی 4 گواہوں کا تو ذکر کرے جا رہے ہیں, قسم کھانے کا ذکر نہیں کرتے. ہم نے تو کیا ذکر قسم, ہم نے کہا 4 دفعہ مسجد میں جا کر قسم کھا لو. میں تو کہتا ہوں یہ لڑکی ندا جو ہے 40 دفعہ قسم کھانے کو تیار ہے اور 40 دفعہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے کو تیار ہے. اور اگر قادیانیوں کا رویہ بالکل دیکھا جائے تو یہ تو اس کو مروا دیں گے جب بھی ان کو موقع ملے گا. انہوں نے ایسا ہی کیا ہمیشہ سے, لیکن اب تو موقع کی بات ہے نا. یہ جو سوشل میڈیا پر اتنی شہرت ہو گئی ہے تو اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا ہوگا تو مطلب بہت سارے شک اٹھیں گے, بہت بڑی. ان کے باپ کی تو حکومت نہیں ہے نا یہاں پر. تو کہتے ہیں کہ ایون اف یو ہیڈ اے ریزن ایون دین اٹ از ناٹ جسٹیفائیبل ان مائی کیس. کہتے ہیں کہ تم مجھ سے جو اتنی بدتمیزی کر رہے ہو نا اور جو اتنا مجھے دھکے دے رہے ہو, اگر تمہاری اس کی وجہ بھی ہے تو لیکن تمہارا جو رویہ ہے اس قابل نہیں ہے. اب بتاؤ قادیانیوں کو, یہ تو اس کے اپنے الفاظ لکھے ہوئے. لقمان اینڈ ادر پرپیٹریٹر, لقمان اس کا باپ ہے جی, were doing wrong from the very beginning. کہتے ہیں کہ وہ تو غلط کاری بہت شروع سے کر رہے تھے, اور اس کا کہنا ہے کہ وہ 8 سال کی عمر کی تھی اور 1 سال کی عمر سے اسے سیکشول اسالٹ ہوا, 8 سال کی عمر سے اس کو ریپ ہوا, یعنی کہ اس سے بدکاری زناکاری کی گئی. They started with abuse and ended with abuse. کہتا ہے شروع میں بھی بدکاری اور آخر میں بھی بدکاری, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بدکاروں کا خاندان ہے, ان کے خاندان کی لڑکی ہے, 2 خلیفے سے خون کا رشتہ ہے اس کا. یہ ہمیشہ کے بدکار ہیں. اب تو جو قادیانی ہے نا, میرے نہ جاننے والے قادیانی, سمجھ جاؤ میں غلط نہیں کہتا ہوں, میں اس خاندان کو اندر سے جانتا ہوں. یہ بدکاروں کا میں کہتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو ان کے گھر کی دیوار کے سائے میں سے بھی نہ گزرنے دوں. اتنے بدکار ہیں یہ. ہم آپ کو ثبوت دکھاتے ہیں, آپ جاگ جائیں. ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں اپنے بھی اسلام میں, نام اسلام کا, اسلام میں بدکاری کا ہے یہ تو پوچھو. پہلی بات ہے ان کا اسلام کے کسی جو کہتے, کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ مرزا تو کہتا ہے, اور وہ جو یحییٰ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ حدیث میں لکھا ہے. ارے یحییٰ تیرا پیو مرزا غلام قادیانی کہہ گیا ہے کہ حدیث کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. اور دوسری وہ بات کہہ گیا من گھڑت حدیثیں. ہم نے لاکھوں مرتبہ قادیانیوں کو کہا ہے کہ بھائی وہ حدیث لے آؤ جس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی میں آئیں گے, ہم سب قادیانی ہو جائیں گے. مرزا کہتا ہے ایک حدیث نہیں ہے, ویسی بے شمار ایسی صحیح حدیثیں ہیں. آگے لکھا I never expected anything else from them other than exploitation of responsibility and exerting control.
کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو لوگ ہیں جن میں ان کا باپ اور قریبی رشتہ دار شامل ہے، کہتا ہے کہ میں نے کبھی ان سے امید ہی نہیں کی کہ وہ اپنی ذمہ داری، سوائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کو ریپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کے لیے کہ بھی ایک تو ہم تمہیں ریپ کر رہے ہیں، دوسرا تم نے خبردار کسی کو جا کر بتایا. I was taking my last breath by the time you arrived at the scene. کہتی ہے میں تو مر رہی تھی، میرے آخری سانس چل رہے تھے جب تم سین میں داخل ہوئے. مرزا مسرور کو کہہ رہی ہے You revived a dying girl and breathed back life into me once more by showing tremendous compassion and kindness when you picked up the remaining remnants of me that by chance seemed to survive after the actions of these criminals. کہتی ہے جب تم آئے تو شروع میں تم نے بڑی ہمدردی دکھائی اور میرے سنبھالا، میں تو مر رہی تھی، تم نے میرے بچے کچے ٹکڑے اکٹھے کر کے مجھے تھوڑا سا زندہ کر دیا. لیکن اس نے اوپر یہ کہا کہ جب میں نے تمہیں پوری بات بتائی تو تم تو میرے خلاف ہو گئے ہو، تم نے تباہ کر کے رکھ دیا مجھے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے جی باپ بیٹی کا تعلق. یہ دیکھیں ہم تو بتا رہے ہیں، یہ تو آتے ہیں قادیانی سوشل میڈیا پر منہ اٹھا کے منہ اوپر کی طرف کر کے جھوٹ بولنا شروع جو ہوتے ہیں نا، آج تک انہوں نے ایک ثبوت نہیں دکھایا. اور ہم نے آج تک کم از کم میں نے تو ایک ویڈیو نہیں بنائی جس میں ثبوت نہ ہو. یہ اسی لڑکی کا خط ہے. اب دیکھیں آگے کیا کہہ رہی ہے. You extended your hand and took me out of the coffin that these men had sealed me in. کہتی ہے یہ مسرورے کو کہ تو نے اپنا ہاتھ بٹھایا اور مجھے اس کفن سے نکال لیا جس میں یہ مجھے سیل کر رہے تھے، مجھے بند کر رہے تھے. You lit up the darkness I was entrapped in by handing me a flickering flame of hope. کہتا ہے کہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اندھیرے میں تھوڑی سی مجھے روشنی دکھائی، لیکن اس کا چوائس آف ورڈز دیکھیں. وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ تم روشنی کا گولا بن کے آئے اور سورج کی طرح آگے میں کہ اللہ جی اندھیرا ختم، ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ تم ایک ایسے فلیم کی طرح آئے جو فلکر کر رہا ہے، یعنی بجھنے والا جب ہوتا ہے نا موم بتی بجھنے والی تو وہ ٹمٹماتی ہے نا، کہتے ہیں کہ تم ٹمٹمانے والے، یعنی اس کی دیکھو اس نے جو ہوپ دی وہ اگر آپ انگریزی زبان سمجھتے ہیں تو آپ سمجھیں کوئی اتنی لمبی چوڑی ہوپ نہیں تھی. وہ آپ سمجھ لیں جس ہوپ کا وہ ذکر کر رہی ہے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے. اینڈ دین یو بلو اٹ آؤٹ pitilessly. کہتے ہیں جب پھر تو تم نے بے رحمی کے ساتھ اس کو بھی ختم کر دیا. pitilessly. پٹی ہوتا ہے کسی پر رحم کرنا، پٹی رحم کو کہتے ہیں کہ کسی کی اتنی خراب حالت ہو اور اس پر جو آپ کو پٹی آ جائے. وہ کہتی ہیں اینڈ دین یو بلو اٹ آؤٹ pitilessly. کہتی ہے تم نے بلو آؤٹ کرنا مطلب بڑی بے رحمی کے ساتھ تم نے اس کو ٹھا کر کے پھینک دیا. You shoved me back into that very same coffin and enclosed me within it once again by hammering in that last nail. مرزا مسرور کو کہہ رہی ہے تو نے مجھے واپس اسی کا، پہلے تو معمولی سی ہوپ دی نا ٹمٹماتی ہوئی، فلکرنگ فلیم، اتنی بڑی نہیں کہ سورج بن کے آ گیا ہے. ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو بڑے بے رحم قسم کے، قاتل قسم کے، زناکار قسم کے، ڈاکو قسم کے، لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں. یہ کہاں ایسی، یہ تو اپنوں کے ساتھ نہیں کرتے. دیکھو مطلب وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ تم نے جو مجھے دوبارہ کفن میں ڈال دیا اور اس میں آخری کیل ٹھوک دیا. اسی لیے وہ اگست میں پولیس کے پاس چلی گئی. اس شفیق باپ، اے دیکھو جی شفیق باپ، یہ وجہ ہے اس کی پولیس کے پاس جانے کو کہ مرزا مسرورہ اس کو آ کے کہتا تھا تیری میں خلیفہ تیرے ساتھ جماعت جو کرے گی میں نہیں بولوں گا، تمہیں ہم یہ کر دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو نامکمل گفتگو ہے 45 منٹ کی جسے کہتا ہے، مکمل گفتگو میں تو صاف لکھا ہوگا تینوں مروا دیں گے بی بی، تو سمجھے کی ہوا ہے، یہی کہیں گے نا.
کیوں یہی کہیں گے نا کہ ہم تمہیں مروا دیں گے. مکمل گفتگو میں یقیناً کیا ہوگا. لے کر آؤ ذرا مکمل گفتگو. ہمیں اپنے مسرورے کو کہو نا مکمل گفتگو لیک کرے, ذرا ہم بھی سنیں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں کہ آفٹر بگننگ ٹو گلو می بیک ٹوگیدر یو لیٹ گو اینڈ بروک می انٹو ملین irreparable pieces. کہتے ہیں کہ پہلے تو نے مجھے تھوڑا سا جوڑا اور پھر تو نے میرے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ ان ٹکڑوں کو اٹھانا تک, اس کو ریپیئر کرنا تک, ان کو جوڑنا ناممکن ہو گیا. جی شفیق باپ ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ انہیں ٹکڑے میرے کیتے کہ جوڑنا ناممکن ہو گیا. لو جی, یہ جون کا خط ہے. اگست جولائی میں شاید گیا ہوگا اور اگست میں وہ پولیس کے پاس چلے گئی. شفیق جی وہ مطلب جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا تو شرم حیا کرا کرو. جھوٹے اتنے ہو تم قادیانی ہو. You are the only person in my life who showed me a glimmer of true and unsullied happiness and then seized it back. کہتے ہیں تو نے مجھے گلیمر, کہتے ہیں کہ جیسے نا اندھیرے میں ایک ٹمٹماہٹ دور سے نظر آئے اور گم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں گلیمر آف ہوپ. امید کی ایک چھوٹی سی کرن اس کا صحیح ترجمہ ہے. دکھائی اور خوشی کی ایک چھوٹی سی کرن دکھائی اور پھر وہ تم نے اس کو سیز کر لیا. کہتے ہیں نا فلانے دا سارا سامان فلاں کا سیز ہو گیا, تو وہ جی کہتے ہیں اس کو ضبط کر لیا تو نے اس کو. پھر اس کے لفظ دیکھیں, وہ انگریزی میں جن لفظوں کا استعمال کر رہی ہے نا ان کے معنی بہت خوفناک ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یو ٹک اٹ بیک یعنی واپس لے لیا. یہ بڑا جنٹل سا ورڈ ہے کہ تم نے کسی کو دیا پھر ٹک اٹ بیک واپس لے لیا. نہیں, وہ کہہ رہی ہے یو سیزڈ اٹ بیک. تو نے طاقت کا استعمال کر کے, سیز کرنا ہوتا ہے طاقت کے استعمال کے ساتھ, تو نے طاقت کا استعمال کر کے وہ چھوٹی سی خوشی بھی چھین لی. شفیق باپ تو بہت بہت شفیق باپ ہے جی. وہ تو ٹک اٹ بیک نہیں کر رہا بلکہ چپیڑ مار کے واپس لے رہا ہے. آفٹر you are the only person in my life who showed me a glimmer of true and unsullied happiness and then seized it back. طاقت سے چھین لی. It is like putting a plate of food in front of starving child, then after it takes one morsel, taking away that plate. ہیلو جی, وہ اس کو بتا رہی ہے کہ کیسے چھینی اس نے, شفیق باپ نے اس کی خوشی. کہتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بھوکے بچے کے سامنے نا کھانے کی پلیٹ رکھی جائے, جو بھوکا ہے فاقوں سے مر رہا ہے, اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی جائے. سٹارونگ چائلڈ, فاقہ جس کو فاقہ زدہ چائلڈ. اس کے بعد کہ وہ ایک چھوٹا مورسل کہتے ہیں, چھوٹا سا نوالا, تھوڑا سا بس چٹکی بھر اس سے لے اور پھر اس کے آگے سے وہ پلیٹ اٹھا لی جائے. ایسی شفقت دیکھی ہی نہیں ایسی ہے. کیا شفقت کا کمال ہے, مطلب ہے نا شفقت ہو تو ایسی یہی قادیانیوں کے جھوٹ ہیں, اتنے جھوٹے ہیں قادیانی. آپ کو میں بتاؤں, مجھے کوئی بغض دعوت نہیں ہے, لیکن مجھے حیرانی ہے آپ لوگوں پر کہ آپ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کی آنکھیں ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کے کان ہیں مگر آپ کو سنائی نہیں دیتا. آپ کا دماغ ہے لیکن کوئی اس میں سمجھ آپ کو کچھ نہیں آتی. سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب الیم. مہر لگی ہوئی ہے, بند کیے ہیں, دل بند کر دیا, کان بند کر دیے, آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بند کر رکھی ہیں ان لوگوں کی جو جھوٹ پر ایمان لاتے ہیں. لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید تمہیں پتہ لگ جائے. کہتی ہے I never once asked you to become a father figure to me, but you took the initiative yourself and made a commitment to me and I was grateful.
لو جی یہ اس کنورسیشن کے باہر ہے خط، تو دیکھ لو جو نامکمل تھا وہ یہ ہے، کہتی ہے کہ تم نے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، اور تو نے کہا تھا، اس کو کہہ رہی میں نہیں تینوں کیا سی، اور یہی وہ اپنی آڈیو میں بھی کہہ رہی ہے میں نے تجھے کب کہا تھا میرا باپ بنتا، پھر تو تے کسے دا نہیں، اپنے پیو دا نہیں ہے، اپنے اولاد دا نہیں، کسی اور کا کیا بنے گا. اینڈ میڈ اے کمٹمنٹ ٹو می، کہتا ہے تم نے میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی، میرے ساتھ ایک عہد کیا تھا، لیکن میں تو شکر گزار تھی، لیکن پورا تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. اصل میں انہوں نے گیم کھیل لی ہے، وہ ان پر الٹی پڑ گئی ہے. گیم یہ تھی کہ لڑکی کو لیک کرو اور محمود شاہ کو گندا کر دو تاکہ وہ خلیفے کے مقابلے سے نکل جائے، کیونکہ اس کی بیوی سبوئی چاہتی ہے کہ اس کا لڑکا وقاص خلیفہ بنے، اور وہ اس کا بھائی ہے سبوئی کا محمود شاہ. اب دونوں میں سے وہ اپنے لڑکے کو چنے گی نا. اور بھی دعوے دار ہیں، ہو سکتا ہے اس کا لڑکا بھی اس دعوے سے نکل جائے، کیونکہ جو کچھ ان کے حالات ہیں نا، تو وہ ایک جال ساز تو ہے، وہ ایک دھلا ہوا جس پر داغ نہیں لگے وہ شاید لانے کی آپ کوشش کریں. لیکن اس چکر میں اس نے وہ جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا لڑکا بدتمیز قسم کا، نہ اس کا دماغ ہے نہ اس کو بولنا آتا ہے، وہ اپنے باپ کی طرح ہی جاہل مطلق ہے، اور اس کو طرف بیلنس اس کی طرف کرنے کے لیے انہوں نے محمود شاہ کو گندا کہا. اور محمود شاہ تو ہے ہی گندا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گندا تو ہے، اس کی گندگی کو ذرا دروازہ کھول دو نا، کھڑکی کھول لو، لوگوں کو اس کی گندگی نظر آ جائے. اور اس نے بار بار ریپ کیا اس لڑکی کو، اس سے عمر میں کہیں بڑا، لیکن ان پر الٹی پڑ گئی ہے. اب دیکھو جی یہ شفیق باپ کی داستان ہے. جنہوں نے قادیانیوں کی وہ ویڈیو سنی ہے وہ ذرا اس کو بھی خط کو پڑھ لے تو شاید بات ذرا جو غیر مکمل رہ گئی تھی مکمل ہو جائے گی. وہ آگے کہتی ہے بٹ چاچا حضور دیکھیں اس کا جو لقمان ہے نا اس کا کزن ہے. لوگ اس کو لقمان کا چاچا یا ماما ایسا کچھ نہیں ہے. مسرورے کا باپ منصور تھا، ٹھیک ہے، وہ منصور کزن تھا ناصر کا اور طاہر کا، اور منصور جو ہے اس کا جو باپ تھا وہ مبارک تھا، جو ایک محمود تھا، ایک مبارک تھا اور ایک بشیرہ تھا. یہ تین بھائی تھے، تو یہ تیسرے بھائی مبارک کا ہے، اور مبارک کا باپ مرزا قادیانی کذاب جو ہے وہ تھا. تو یہ لقمان کا کزن لگتا ہے جو مرزا مسرور ہے. تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے لقمان سے عمر میں بھی چھوٹا ہو، مجھے ٹھیک علم نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہی ہے بٹ چاچا حضور، ٹھیک ہے نا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس خاندان میں اگر آپ نے اس خاندان کو قریب سے نہیں دیکھا ہے نا، جو خلیفہ بن جاتا ہے نا اس کے لیے یہ خاص لفظ استعمال کرتے ہیں. جو ٹھیٹھ پنجابی اور جاہل ہیں وہ حساب کہتے ہیں، اور جو کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں وہ حضرت صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. یہ طرز تخاطب انہیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ حضرت صاحب ہے، اور جو پنجابی ہیں ان پڑھ سے وہ حساب آپ اکثر سنیں گے حساب. اور اس خاندان سے باہر کے بعض لوگ بھی حساب کرتے پھرتے ہیں، اور جو جن کا تعلق دور سے ہے وہ اس کو حضور کہتے ہیں، پتہ نہیں کیڑا حضور ہے. کہتے ہیں بٹ چاچا حضور read your letter again which you wrote to me in the beginning of the situation and compared them to your letters today. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جو بھی چاچا حضور تمہارے خط پڑھے تھے چاچا حضور نے، اور which you wrote to me in the beginning of this، جو تم نے شروع میں مطلب مارچ کے مہینے میں لکھے تھے، اور آج کے خطوں سے اس کا مقابلہ کیا. Remember our conversation because I have not forgotten. تو وہ مسرورے کو کہہ رہی ہے تجھے میری گفتگو یاد ہے، مجھے تو نہیں بھولی. You stepped up in this situation like a knight in shining armor, but then you took your lance and plunged into my heart. نائٹ جو ہے نا ایک این والا نائٹ ہوتا ہے، وہ رات کو کہتے ہیں KNIGHT. نائٹ جو ہے نا وہ
جو ہوتے تھے نا کروسیڈرز، جو مطلب لڑائی کرنے والے پرانے زمانے میں گھوڑے پر بیٹھے، جنہوں نے ذرا بختر پہنی ہوتی تھی، ہاتھ میں لمبا سارا نیزہ ہوتا تھا، انہیں نائٹ کہتے تھے. وہ اس لیے نائٹ کہتے تھے کہ یورپ کے حکمران جو تھے نا، ان کے کمانڈرز ہوا کرتے تھے یہ نائٹ. کہتی ہے تم اس نائٹ کی طرح، چونکہ وہ یورپ میں پڑی ہے یہ لڑکی، تو وہ نائٹ کا لفظ یوز کرتی ہے کہ جیسے گھوڑ سوار، ذرا بختر پہنا، ہاتھ میں نیزہ لیے، کمانڈر ہے. تو وہ کہتی ہے تم اس طرح میری پاس آئے اور پھر تم نے اسی نیزے کو ٹھا سے میری بیک میں مار دیا، مجھے مار دیا. یہ وہ کہہ رہی ہے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں. کہتی ہے تم شائننگ آرمر، مطلب چمکتی ہوئی ذرا بختر پہن کے آئے اور پھر وہ جو تم نے ہے نا پلنجڈ انٹو مائی ہارٹ، میرے دل میں وہ نیزہ مار دیا تم نے. کہتا ہے مسل دیا میرا دل. یہ اردو میں لکھ رہی ہے وہ، میرے دل کو تم نے مسل دیا. اب اس کا تو ترجمہ نہیں، اردو ہی لکھی ہے اس نے. وہ جو لیٹن یا گریک قسم کے اردو آج کل لوگ لکھتے ہیں، مسل دیا میرا دل. Never before have I felt the pain that I am feeling today. کہتی ہے میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی درد محسوس نہیں کی جو آج میں محسوس کر رہی ہوں. Forget everything else چاچا حضور. کہتی ہے چاچا حضور باقی ساری باتیں بھول جاؤ، but what loss would you have accumulated if you had continued to provide a broken and abused girl. کہتے تمہارا کیا نقصان ہو جانا تھا اگر تم اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کو تھوڑی سی مدد دے دیتے یا تھوڑی سی خوشی دے دیتے، تو تیرا کیا بگڑ جاتا تھا. اور بی بی ندا تمہاری خوشی کے لیے یہ سب کچھ معاملہ نہیں کیا تھا، یہ تو اس کو محمود شاہ کو رستے سے ہٹانے کے لیے معاملہ چلایا تھا انہوں نے چکر، کہ اس کو گندا کر دیں، وہ باری کھول کر دکھا دیں. وہ تو معاملہ تم نے بگاڑ دیا، تو پولیس کے پاس چلی گئی، تو نے اس کی ساری پلاننگ خراب کر دی. اب تو اسے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں تو کہتا ہوں ندا بی بی تم ایسا کرو، جو اس نے بھی تمہارے ساتھ کیا نا، اس پر بھی زنا کے بڑے جناب چارجز ہیں پاکستان میں. یہ تو بھاگا ہوا ہے وہاں سے، مفرور ہے یہ وہاں سے. یہ خام خواہ جھوٹ بول کے تمہیں کہتا ہے کہ میں نے چناب نگر کا نام بٹایا اس لیے مجھے جیل میں بھیجا. مطلب وہ تو ایک الزام تھا، وہ بھی اس نے کیا ہوگا. جیسے وہ لڑکی اس گفتگو میں کہتی ہے نا، ڈاکٹر مبشر وہ فضل عمر ہسپتال کا انچارج تھا، وہ لگا ہوتا تھا ہر ایک سے، اس نے کمرے ریزرو کر رکھے تھے. میں نے خود وہ کمرے دیکھے. وہ ہارٹ ہاسپٹل جو بنایا انہوں نے، طاہر ہارٹ ہاسپٹل، اس کے پہلے فلور پر وہ 2-3 کمرے خالی پڑے رہتے تھے. مجھے کسی نے کہا یہاں پر بس یہی بدماشیاں ہوتی ہیں ان 2-3 کمروں میں، یہ کبھی کسی کو نہیں دیتے. یہ تو حالت ہے ان کی. کہتے I felt the pain that I am feeling today. Never before کہتی ہے مجھے کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی آج مجھے ہو رہی ہے. A reassuring word here and there, a 5 minutes phone call occasionally. کہتی ہے تمہارا کیا جاتا اگر تمہیں کبھی کبھار کوئی ہمدردی کا لفظ بول دیتے، تسلی کا لفظ. ری ایشورنس تسلی کو کہتے ہیں کہ میرے کوئی تسلی کا لفظ بول دیتے. یہ ہے جی، یا دسو انہوں جو بھی یہ جاہل، پہلے تو انہوں نے آ کر جناب آقا کے غلام کی ویب سائٹ پر جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو لکھا جی یہ تو جعلی ہے، ساری گفتگو جعلی ہے. میں اپنے نہ جاننے والے قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ آپ غور کریں یہ کس قسم کی مخلوق ہے، یہ کتنے جھوٹے ہیں. یہ کہتے رہے جی کتنے دنوں یہ تو گفتگو ہی جعلی، اب کہتے ہیں نہیں جی اصلی ہے بالکل. اور اب کہہ رہے ہیں شفیق باپ. تو اسی لیے میں نے سوچا میں آپ کو یہ خط خود پڑھ کے سنا دوں کہ یہ ہے جی شفیق باپ کا خط. جو مسنگ ہے نا، یہ باتیں اس گفتگو میں نہیں ہے، اس لیے جو چیز پوری نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں. اس سے تو پوری اگر نہیں ہوتی تو وہ پھر باقی بھی نکال کے میڈیا پر ڈال دو تو ہم وہ بھی پڑھ لیں گے. آگے اس نے لکھا ہے کائنڈ جسچر ناؤ اینڈ دین. کبھی کبھار کوئی تھوڑی سی کائنڈنس، جو مہربانی کا کوئی اشارہ ہی کر دیتے. ایک گارڈین، اور اس نے دیکھے کیپٹل میں لکھا ہے، یہ اس نے اس سے جو کہتے ہیں نا طنز کی ہے مرزے پر. ایک گارڈین کا مطلب ہوتا ہے جو حفاظت کرنے والا ہو.
کہتا ہے یہ ہے تم گارڈین، یہ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہاری گارڈین شپ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے کیپٹل اس لیے کیا ہے، بڑے لفظوں میں اس لیے لکھا ہے، طنز کرنے کے لیے کہ یہ ہے تیری اوقات۔ شفیق باپ، جی ہوگا نا، یہ تو ایک شفیق باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحانہ۔ کیا آپ کا نقصان ہو جانا تھا کہ اگر آپ ایک کمزور لڑکی کا سہارا اور حوصلہ بن جاتے؟ یہ لکھا ہے اس نے کہ کیا آپ کا نقصان ہو جانا تھا کہ اگر آپ ایک کمزور لڑکی کا سہارا اور حوصلہ بن جاتے؟ وہ کتنے کیا وہ تو کہہ رہے شفیق باپ ہے، یہ لو جی شفیق باپ، غور کرو شفیق باپ پر۔ مگر آپ نے میرے تکلیف میں مزید اضافہ کر لیا۔ کہتے ہیں تم تو میری تکلیف میں اضافہ کرنے کا باعث، دھمکیاں دے رہا ہے، تو چپ نہیں کیا تو تیرے ساتھ یہ کر دیں گے، میں جماعت کو کہوں گا تیرے خلاف فیصلہ کرتے۔ اب سنے اس آڈیو میں لکھا ہوا دھمکیاں دے رہا ہے اس کو کہ پھر میں نہیں بولوں گا، جماعت تمہارے ساتھ جو بھی کرے گی۔ اور اس کے جواب میں وہ اسے کہہ رہی ہے کہ تم نے اظہر کو قتل کروا دیا تھا اور دوسری لڑکی کو بھجوا دیا تھا۔ اس جماعت نے بہت سارے لوگوں کو مروایا ہے اور بڑی ہی اذیت ناک طریقے سے مروایا، یہ لوگوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے۔ نجمہ یوسف کے والد کو بھی ایسا ہی انہوں نے کیا۔ یہ قاتلوں اور دجالوں اور خبیثوں کی جماعت ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اس کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کا لبادہ بھی چاک چاک ہوتا جا رہا ہے ان کا۔ کہتا ہے بائی تھروئنگ می بیک انٹو پرگیٹری آفٹر فلیٹنگلی لیٹنگ می فیل دی شیڈ آف ریلیف اینڈ کنٹینٹمنٹ۔ آپ دیکھیں یہ بڑا وہ انگریزی کے لفظ استعمال کرے، فلیٹنگلی ہوتا ہے کبھی ایک جیسا کبھی دوسری طرح، فلیٹنگ میں آتا جاتا۔ کہتا ہے تم نے کبھی مجھے تھوڑی سی تسلی دی اور کبھی اس کے بالکل الٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے تمہارا یہ جو سلوک ہے نا، یہ انسانوں والا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ لفظ استعمال کیا، تھروئنگ می بیک انٹو پرگیٹری، یعنی کہ دکھ اور تکلیف کے سمندر میں مجھے پھینک دیا تم نے۔ آفٹر فلیٹنگلی لیٹنگ می فیل دی شیڈ آف ریلیف اینڈ کنٹینٹ می۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فلیٹنگلی، مطلب جیسے شمر کی طرح آتا ہے نا کہ دور سے تھوڑا سا کسی کو کہہ دیا، تسلی دی اور پھر اٹھا کے اس کو ٹھا سے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ کہہ رہی باپ جو شفیق باپ ہے نا، مطلب قادیانیوں کا شفیق، یہ جو نہ جانے والے قادیان ہیں تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی شفیق ہیں۔ یہ تم پیسے دیتے رہے تو ٹھیک ہے، نہ پیسے دیتے تو جاؤ اپنا کام کرو، اور اگر تم ان کے خلاف منہ کھولو تو پھر تمہارے مروا بھی دینے کے۔ یہ ان کا ایک ادارہ ہے، اس کا نام عمومی ہوتا ہے، یہ ان کا جاسوسی کا ادارہ ہے۔ امور عامہ اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے، عمومی آپ کی جاسوسی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پاکستان میں انہوں نے اپنے 70 آدمی لاہور میں مروائے تھے نا، اس پر تو انہوں نے خود لکھ کر الزام لگایا، وہ جو اسلام نام کا خبیث جو انہوں نے جس کا اخراج خود جان بوجھ کے اپنی کسی وجہ سے کیا ہوگا، اس کو لکھ کر دیا کہ تم نے ان کو پیسے بھی دیے، تم نے جب آرگنائز ہی تم نے کرایا، وہ لاہور والے 70 آدمی تم نے اپنے مروائے، تو نہ جانے والے قادیانیوں۔ وہ خط مفتی مبشر کی ویب سائٹ پر ہے، جا کر دیکھ لو۔ وہ جو مربی منیر صاحب ہے نا، ان کے پاس وہ اصلی خط موجود ہے، میں نے تو میڈیا پر دیکھا، میں نے پڑھا ہے اس کو۔ آپ اگر ذرا سے دماغ سے سوچو، یہ تو گنڈا گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکے؟ ان میں تو نا ایمانداری نہیں ہے، یہ تو اپنی اولاد، یہ تو وہ کتے ہیں جو اپنی اولاد کو بھی کھا لیتے ہیں۔ یہی ہے نا، آپ کے سامنے ہے۔ آگے دیکھیں اس نے اردو میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس وقت۔ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو مجھے اس وقت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی ایک نظم بھی پڑھی ہے جو اس نے لکھی ہے انگریزی میں، مجھے اس کو پڑھ کر بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ بار بار ادھر کہہ رہی ہے، جب میری قبر پر آنا تو یہ نہ کہنا، جب میری قبر پر آنا تو یہ نہ کہنا، جب میری قبر پر آنا تو یہ نہ کہنا۔ مطلب اتنی دکھ کی نظم
میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی کسی کی لکھی ہوئی. اور یہ شفیق باپ ہے جی، یہ شفیق باپ کو بتا رہی ہے کہ مجھے کنویں میں پھینک رہے ہیں، دیرے میں پھینک رہے ہیں، تھوڑی سی کرن دکھائی تھی، پھر اٹھا کے مجھے ٹھا سے نیچے پھینک دیا. اور آپ دیکھیں اگر اس کے باپ نے اور اس کے رشتہ داروں نے اسے ریپ نہ کیا ہوتا، اس کی شادی ہوئی تھی کہ شیخ پورا یا اس قسم کا کوئی امیر تھا، اس کا ایک رشتہ دار لڑکا تھا، اس نے اس کو ڈائیورس کر دیا. اور مرزا خاندان کی اکثر لڑکیوں کو جو ڈائیورس ہوتی ہے نا، اور اکثر لڑکیوں کو ڈائیورس ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ ان کی بدکاری کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اگر لڑکی کماری نہیں تو تم اسے طلاق دے دو. لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ اگر آپ شادی کریں لڑکی سے اور لڑکی کماری نہ ہو نا، اسے آپ ڈائیورس کر دیں. اور پھر لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں بدکاروں کے لیے بدکار ساتھی، نیک کاروں کے لیے نیک کار ساتھی. اس لیے اس خاندان کی وہی لڑکی کا گھر کچھ عرصہ بستا ہے جو ایک بدکار سے شادی کر لے. جیسے مرزا لقمان سے فائزہ کی ہوئی، تو مرزا لقمان تو وہ شخص ہے جو اس کا باپ بھی ہے. یہ تو لڑکیاں لے آیا تھا، اس کو بغیر شادی کے اس نے پریگننٹ کیا ہوا تھا. جا کے اس کے باپ ناصر کو بتایا لوگوں نے کہ یہ جی ہماری لڑکی کو اغوا کر کے لے آیا ہے. اور وہ کہتا ہے جی جب بچہ پیدا ہو جائے گا آ کے اپنی لڑکی لے جانا، بچہ ہم رکھ لیں گے. یہ ہے جی تمہارا خاندان خلافت اور لانتی نبوت کا خاندان. میں آپ کو کیا کروں، آپ مجھے کچھ نہ کہا کریں. میں اس خاندان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. یہ زناکاروں کا، بدکاروں کا، گنڈوں کا، کمینوں کا اور انتہائی گرے ہوئے لوگوں کا، جو ان سے تو جو گوں کی خوشبو ہے، بو ہے، وہ ان کے مقابلے میں خوشبو لگتی ہے. یہ وہ خاندان ہے. خیر آگے پڑھ لیں آپ. اللہ میرا ہر آنسو، میری تڑپ، میرا درد اور بے بسی دیکھ رہا ہے. یہ اردو میں لکھا اس نے، لیٹن اردو جو انگریزی میں لکھ دیتے ہیں اردو. کہتی ہے اللہ میرا ہر آنسو، میری تڑپ اور میرا درد دیکھ رہا ہے. یہ جی شفیق باپ کو لکھ رہی ہے. اے خط بھیج دو جی یو نو. بس انتہائی افسوس کے بات یہ ہے کہ میرا آج کے درد کا سبب میرا خلیفہ وقت بن چکے ہیں. لو جی شفیق باپ، یہ تو شفیق باپ سے بڑا ظلم ہے جی. یو جی یہ تو اتنا ظلم کا لفظ لکھ دیا اس نے شفیق باپ کو. شفیق باپ بیٹی کی گفتگو ہے نا. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جی دوبارہ سن لو شفیق باپ کی بات. کہتے ہیں بس انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا آج کے درد کا سبب میرا خلیفہ وقت بن چکے ہیں. لو جی شفیق باپ کو تو وہ کہہ رہی ہے اس کے ہر درد کا سبب بھی وہی ہے. اچھا جھوٹے ہیں نا، اتنے جھوٹے ہیں قادیانی، اتنے جھوٹے ہیں کچھ نہ پوچھو. حضور یو گیو می لائف اینڈ دین کلڈ می. شفیق باپ کو لکھ رہی ہے جی کہ تو نے پہلے مجھے ہلکی سی محبت ٹمٹماتی ہوئی امید دکھائی اور پھر مجھے مار دیا، وہ نیزہ مار کے میرے دل میں ٹھا کر دیا. آپ نے اپنا روحانی بچے کو قتل کر لیا ہے. کہتی ہے کہ تو روحانی بچہ جس کو بنایا تھا اس کو تو نے قتل کر. مطلب میں کہتا ہوں مجھ سے تو یہ شفیق باپ کی جو شفقت ہے نا اٹھائی نہیں جا رہی. اور دسو نا قادیانیاں نو یار اتنی شفقت ہے، اتنی شفقت ہے. یہ دیکھو نا ٹپک ٹپک کے اس کے خط سے شفقت گری پڑ رہی ہے. یہ ایک چھپی ہوئی دردناک حقیقت ہے ہماری جماعت میں آج. کہتی ہے کہ مجھے اکیلا نہ سمجھنا، یہ ایک چھپی ہوئی دردناک حقیقت ہے ہماری جماعت میں کہ میرے جیسی بہت ہیں. اور میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، بہت ہیں.
مرزے خاندان میں تو بھری پڑی ہیں، جو تو طوائف ہوتی ہے نا، جس میں پورے گن ہوں طوائف کے، وہ تو چل جاتی ہے ان میں. جیسے مرزا طاہر کی ماں جو مریم تھا اس کا نام، آپ مجھے کچھ نہ کہا کریں، میں آپ کو سچی بات کہیں تو آپ کو ثبوت دکھا دیتا ہوں. لوگوں نے قسم کھا کر انہوں نے لکھا، وہ عبد الوہاب کی گرل فرینڈ تھی جی، اس سے اس کے جنسی تعلقات تھے، اور پھر بے شمار لوگوں کے ساتھ وہ جاتی تھی. وہ تو کہتے ہیں کہ اس نے تو کھول رکھا تھا نا کہ روز رات 9 بجے کے بعد آ جاؤ. اور وہ جب مری نا، یہ آپ شہر صدوم میں پڑھیں، اس نے لکھا ہے کہ اس کے پیٹ سے، اس کے رحم سے جو ہے نا پس، جس کو پیپ کہتے ہیں اردو میں، وہ نکل رہی تھی، اور اتنی زیادہ نکل رہی تھی کہ 5 دفعہ اس کا کفن بدلا انہوں نے. اور مرزا قادیانی بھی ایسا تھا، یہ تو میں آپ کو بتا، میں نے وہ رکھے ہوئے ثبوت نکال کر. وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کا دوسرا حصہ میں بناؤں گا اور آپ کو وہ ثبوت بھی بالکل دکھاؤں گا. آج آپ کو جھلک دکھا دوں گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ نکالے نہیں ہوئے. آگے وہ لکھتی ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی دردناک حقیقت ہے ہماری جماعت میں آج. خود ہی دیکھ لو جی، شفیق باپ ہوا نا، مطلب شفقت جو ہے نا ٹپکی پڑ رہی ہے نا، مطلب یہی شفقت ہے قادیانیت کی. جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ. سو اٹ وڈ ہیو بین بیٹر اف یو ہیڈ بین انڈیفرنٹ فرام دی ویری اسٹارٹ. کہتی یہ اچھا ہوتا کہ اگر شروع سے ہی تم مجھے دھکا دے دیتے. یور انڈیفرنس وڈ ہیو بین بیٹر دین یور انکنسسٹینسی. کہتا ہے لو جی خلیفے کی خوبی سن لو، جو وہ لڑکی بیان کر رہی ہے جو اسے بچپن سے جانتی ہے، پیدائش کے وقت سے. کہتی ہے کہ انکنسسٹنٹ ہے، کوئی نہیں، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، تبھی کچھ کہے گا، کل کچھ کہے گا، پرسوں کچھ کہے گا، جو کہتا ہے کرتا نہیں ہے، خبیث ہے. اور میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. دیکھ لو جب بولنے اللہ تعالیٰ نے اتنی لعنت کر رکھی ہے مرزا مسرور پر کہ یہ ایک دھوکے بازوں، جال سازوں کا ایک کلٹ ہے. آپ اس سے خود اندازہ کریں. یہ میں خط تو پڑھ رہا ہوں لیکن میں آپ کو درمیان میں بتا رہا ہوں کہ وہ شخص جو وہ آپ آڈیو سنے، اس میں وہ کہتا ہے کہ 4 دعا چاہیے. میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. سورہ نور میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی چکر ہے ہی نہیں، آپ دیکھ لیں. یہ سورہ نور ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس کی آیت نمبر 33 ہے، وہ ہے زنا کے بارے میں. وہ لونڈیوں سے زنا کو روکا گیا، آپ دیکھ لیں. یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا. تو آگے یہی لکھا ہوا ہے، آپ کو میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. تو وہاں لکھا ہے کہ اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، یعنی ان سے زنا نہ کرو اگر وہ نہیں ہے. اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا تعالیٰ بخشنے والا. اس میں کوئی 4 گناہ ہو. جو ریپ کیس ہے نا، اس میں تو بغیر گواہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، حدیث کا نمبر 4369 ہے، آپ نکال کر دیکھ لیں. ابن ماجہ 4369 نمبر حدیث کا. اور اس میں صبح کے وقت ایک عورت آئی، اس مسجد جا رہی تھی، اس کو کسی نے ریپ کیا. کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایک اور آدمی آیا، اس نے بتایا، لوگوں نے اس آدمی کو بھی پکڑ لیا جس نے ریپ کیا تھا. وہ لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے کہا عورت کو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو پھر جس کو اس نے بتایا تھا اس کو بھی دعا کے ساتھ رخصت کیا، اور جس نے ریپ کیا تھا اس کو آپ نے سنسار کرنے کا حکم دے دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کون سے گواہ؟ ایک بھی گواہ نہیں تھا، صرف عورت نے کہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کی سزا دے دی. اب اس کا آخری پیراگراف رہ گیا. Why did you shower me with the compassion and kindness just to take it away from me?
کہتی ہے کہ اس سے پہلے تم نے مجھے اتنی مہربانیاں اور کمپیشن کیوں کیا، اور اب اتنا ظلم کیوں اس کے بعد کیا ہے، اور جسٹ ٹو ٹیک اٹ اوے، اس کو سب کو لے جانے کے لیے. Why did you allow yourself to show that side of yours which made you a hero in my eyes? کہتی ہے کہ تم نے مجھے وہ جعلی سائڈ اپنی کیوں دکھائی کہ میں تمہیں ہیرو سمجھنے لگی تھی. اب تو نہیں سمجھتی نا. اس نے ان چیزوں کے آگے سوالیہ نشان لگائے ہوئے. You stepped up to the podium and became a champion but vacated that seat soon after for no reason or cause. کہتی ہے کہ تم پوڈیم پر جیسے ہوتا ہے نا میڈل لینے کے لیے ایک چھوٹی سی اونچی جگہ ہوتی ہے، اس پر چڑھ گئے اور پھر بغیر کسی وجہ بتائے تم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے اور میری توجہ ہٹا دی. ندا بی بی بات سنو، تم بہت بیوقوف ہو. انہوں نے تو محمود شاہ کو راستے سے ہٹانا تھا خلافت کے، ان کا مقصد پورا ہو گیا، تو اب تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہیں تو انہوں نے اسکیپ گوٹ کے طور پر استعمال کیا، قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا. تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی تو کی نہیں. میرا مشورہ ہے تم پولیس کے ساتھ نہ صرف جاؤ بلکہ مسرورے کے خلاف اس نے جو کچھ کیا ہے سچ سچ انہیں بھی بتا دو، ہر ایک کے بارے میں بتا دو. اگر تم سمجھتی ہو کہ یہ تمہارے ہمدردی کریں گے اور تم ان سے بچو گی تو تم بہت غلط سمجھتی ہو. تم پوری فورس کے ساتھ ان کے خلاف جاؤ، یہ تمہارا آخری چانس ہے. اگر تم نے ذرا بھی کمزوری دکھائی تو یہ تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ گنڈوں کا گروہ ہے، یاد رکھنا اس کو. آگے وہ لکھتی ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی سا سم تھنگ ان یو دیٹ آئی ہیڈ ناٹ ایون سین ان ابا. کہتی ہے کہ ابا وہ مرزا طاہر کو کہتی تھی، اپنے نانے کو. وہ اپنے باپ کو بابا کہتی ہے. کہتی ہے ابا میں نے تم میں کوئی چیز دیکھی جو میں نے مرزا طاہر میں بھی نہیں دیکھی تھی. اور اس لڑکی کو مرزا طاہر کے ساتھ خاصی لگاؤ تھا اور مرزا طاہر بھی اس کا شاید خیال کرتا تھا. اس لیے آپ اس کنورسیشن میں بھی دیکھیں وہ، اور اس کی جو نظم میں نے پڑھی اس میں بھی وہ کہتی ہے کہ میں واپس جب قبر میں جاؤں گی تو مرزا طاہر میرا انتظار کر رہا ہوگا. مطلب بات تو بڑی ڈاؤٹ فل ہے. جہنم میں تو نہیں جانا چاہیے نا، اس کے لیے تو توبہ کرو بی بی، وہ تو وہیں پر ہے. دس از ہارٹ بریکنگ. کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی دور. آئی مینشن دس ٹو یو آن دی فون. کہتی ہے میں نے فون پر تمہیں یہ بات بتائی تھی نا. اب دیکھیں یہ جو سارا خط میں لکھا ہوا ہے نا، یہ وہ فون کی کنورسیشن ہے جو اس سے الگ ہے. تو اب کوئی انہیں قادیانیوں کو بتایا کہ یہ مسنگ پیس ہے. وہ یہ تو بہت ہی شفیق باپ کی فوٹو کھینچی ہوئی ہے اس نے. اینڈ دین یو وینٹ بیک ٹو پوائنٹ زیرو. کہتی ہے انگریزی میں یہ ایکسپریشن ہوتا ہے گوئنگ بیک ٹو پوائنٹ زیرو. مطلب پہلے بھی کوئی آپ سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، دھکے دیتا ہو، انسلٹ کرتا ہو، تو پھر سڈنلی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہے آہا جی میں تو تمہارا بہت بڑا ہمدرد ہوں، اور پھر جب مطلب نکل جائے تو واپس چلے جائے. ان کا تو مطلب حل ہو گیا. انہوں نے محمود شاہ کو، سبوی نے اپنے ہی بھائی کو، یہ تو اپنے لوگوں کو کھاتے ہیں نا، یہ بھی تو انہی کی بیٹی ہے نا. تو اس نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا اپنے لڑکے کے حق میں، لیکن اس کا لڑکے کو بھی گندا ہو جائے گا. اب لوگوں کو تو پتہ لگ رہا ہے نا اس نے کیا کیا. اور جب وہ دوسرے دعوے دار آئیں گے خلافت کے تو وہ ان کو ننگا کریں گے. دس از ہارٹ بریکنگ ناٹ جسٹ فار می بٹ فار دی ہول جماعت. کہتی ہے کہ یہ میرے لیے نہیں، ساری جماعت کے لیے دل توڑنے والی بات ہے. مطلب دعوے کر کے اب مجھے چھوڑ دیا ہے. یہ وہ رومن اردو میں لکھ رہی ہے، دعوے کر کے اب مجھے چھوڑ دیا. اور دیکھو جی کتنا شفیق باپ ہے. اس سے بہتر تھا کہ میرے سچ بتانے کے بعد آپ میرے ساتھ کبھی بھی حسن سلوک نہ کرتے. کہتے ہیں دعوے کر کے مجھ کو چھوڑ دیا ہے، اس سے اچھا تھا کہ سچ بتانے کے بعد مجھ سے کبھی اچھا سلوک نہ کرتے. Then at least I wouldn't be suffering the way I am now because I would be ignorant.
کہتی ہے کہ مجھے زیادہ تکلیف اس بات سے ہوگی، پہلے تو تم نے بڑے دعوے کیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے لیے یہ کر دوں گا، اب تم نے ایک دم مجھے دھکا دے کے کنویں میں پھینک دیا۔ اب ندا کو کون سمجھائے کہ اس کا مطلب نکل گیا، انہوں نے اس کو گندا کرنا تھا، خلافت کے مقابلے سے باہر پھینکنا تھا، اٹھا کے وہ پھینک دیا انہوں نے۔ اب تمہارے لیے کیا، تم تو قربانی کا بکرا تھی۔ Then at least I wouldn't be suffering the way I am suffering because I wouldn't be ignorant. Right now, why do I have a knife thirst in me that belongs to you? کہتی ہے کہ اب میرے دل میں جو چاقو گڑا ہوا ہے وہ تمہارا ہی چاقو کیوں ہے؟ کہتی ہے I have a knife thirst in me، گڑا ہوا ہے چاقو مجھ میں، and belongs to you، اور یہ تمہارا چاقو ہے۔ مرزا مسرور کو کہہ رہی ہے۔ کتنا شفیق باپ ہے۔ او یو خان، مطلب تم بھی اپنی لڑکی کو ایسی شفقت دکھاتے ہو، اس کی بڑی کہانیاں مشہور ہیں، انٹرنیٹ پر ہیں، تم نے تو لڑکے کی فوٹو بھی لگا کے دکھائی تھی ہمیں، سارے تو سیکھ ہو جائے۔ ختم کر لیا مجھے اپنے چچا، آپ نے چچا حضور، کہتی ہے چاچا حضور آپ نے مجھے ختم کر دیا۔ میں کہتا ہوں ایسی شفقت تو بس کچھ نہ پوچھو۔ ختم دو، پھر لکھا آخر میں ختم، دیکھیں پہلے بھی ختم کر لیا مجھے آپ نے چاچا حضور، ختم دو دفعہ اس نے ختم لکھا ہے۔ یار تم لوگ اتنے ہی واہیات ہو، قادیانیوں، غور کرو، یہ مرزا خاندان، مطلب اس سے تو کتے ایک دوسرے سے زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے دو دفعہ ختم کیا، ختم کر دیا مجھے، مکمل طور پر میرا دل توڑ دیا آپ نے۔ سن لو، ایسے کیوں کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ اس کے بعد وہ ایک آدمی کا کال کوٹ کرتی ہے۔ وہ آپ کو میں بتاؤں کہ کسی کا کال وہ اس لیے لکھتی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے نا جرنلزم کی پڑھ رہی ہے، کہتے ہیں کہ آج کل بھی ڈگری کر رہی ہے، مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے جرنلزم کچھ پڑھا ہے، کیونکہ اس کے خط کی جو تحریر ہے وہ بڑی اچھی مطلب ہے اور بڑی دکھ بھری تحریر ہے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ نے وہ ساری نہیں پتا، جن لوگوں کو ساری بیک گراؤنڈ اس لڑکی کی پتا ہے کہ اس کو ڈائیورس ہوئی ہے اور اس کو ریپ کیا گیا ہے اور اس نے زندگی میں صرف سفر کیا ہے، زندگی میں صرف تکلیف اٹھائی ہے اور کچھ نہیں دیکھا، تو آپ شاید اس سے کچھ تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں۔ لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ اس کی اکیلی کی کہانی نہیں ہے۔ مرزا خاندان میں صرف طوائف فٹ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں جو جیسے مرزا زانی تھا، مرزا ناصر، میں آپ کو بتاؤں مرزا ناصر کا ایک واقعہ، جو تیسرا خلیفہ تھا۔ مرزا ناصر جب خلیفہ نہیں بنا تھا نا، تو ایک ریلوے کا تھا کانٹے بدلنے والا ربوہ اسٹیشن پر۔ ایک دن مرزا ناصر نشے میں دھت تھا، وہ اس کے گھر گیا اور اس کی بیٹی کو زنا کر ڈالا اس نے، اور پھر بار بار اس کے ساتھ زنا کیا۔ یہ مرزا ناصر کی بات بتا رہے جس کا لڑکا لقمان۔ ایک دن وہ ایک دکان پر بیٹھا کسی کی کہانی سنا رہا تھا، تو اس نے اپنا نام لیے بغیر اپنی لڑکی کی کہانی سنائی۔ تو ایک آدمی ادھر بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ تو تمہاری لڑکی سریا نہیں ہے؟ تو وہ آدمی رو پڑا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم اب روتے کیوں ہو؟ کہتا ہے میں کیا کروں، ہم قادیانیت چھوڑتے ہیں تو مسلمان ہمیں قبول نہیں کرتے، ساری عمر اس میں گزاری، اب نہ رشتے ملیں گے نہ کچھ اور ہوگا۔ بڑی ظلم کی داستانیں ہیں یہ۔ میں تو آپ سب قادیانیوں کو یہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، تو آپ کو قادیانیت اگر آپ نے چھوڑنی ہے تو آپ بالکل چھوڑیں۔ مسلمان آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ وہ آپ کو گلے لگائیں گے، اور ایسا ہی ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اب تو انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو مالی اور دوسری قسم کی مدد بھی دینے کو تیار ہے، لیکن آپ چھوڑ دیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب قادیانیت میں جاتے ہیں تو قادیانیت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ سے چندہ لازمی، چندہ فلانا اور جہنمی مقبرے کا
میں تو آپ کو کئی دفعہ میں نے بتایا ہے کہ جب ایک کافر، ملحد اور اللہ کا دشمن قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کی قبر میں آگ کے شعلے لپٹتے ہیں. آپ کہیں گے سامتے کوئی نہیں نظر آندے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کبھی ہاسپٹل میں جائیں اور ایسا مریض دیکھیں جو درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو لے جا کر اگر سلا دینا، وہ جس کو انیستھیٹک کہتے ہیں، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ بیہوش سا ہو جاتا ہے، وہ کوئی آواز نہیں اس میں سے آتی. لیکن آپ ایک بات جان لیں کہ اس کی درد کی وجہ ختم نہیں ہوئی ہے، صرف انہوں نے اسے بیہوش کر دیا تھوڑی دیر کے لیے. جب بھی بیہوشی ختم ہوتی ہے پھر اسی طرح وہ درد سے تڑپتا ہے. موت اس بیہوشی کا نام ہے جو ہمیشہ کی ہے. آپ کی درد ختم نہیں ہوگی جو آپ کو عذاب ملے گا قبر میں، لیکن کسی کو سنائی نہیں پڑے گا. اگر وہ قبر کا عذاب کسی کو سنائی پڑ جاتا تو میں کہتا ہوں 90% سے زیادہ لوگ، گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو زندہ ہی نہیں رہنا ہے، ہم نے گناہ کی زندگی گزارنی نہیں ہے، ہم تو آج واپس جاتے ہیں. چلیے یہ خط کو ختم کرتے ہیں اور پھر آج کی ویڈیو ہم ختم کریں گے. وہ ایک کوٹ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے سم ٹائمز اٹ از ناٹ دی کنفلکٹ دیٹ ٹریگرس ایموشنل پین. کانفلکٹ کہتے ہیں ایک دوسرے سے جھگڑا جس کو ہو نا، وہ کانفلکٹ کہلاتا ہے. کہتی ہے کہ جب جھگڑا ہو تو درد بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. کہتی ہے لیکن یہ ہمیشہ کانفلکٹ ہی نہیں ہے، یہ جھگڑا ہی نہیں ہے جو اس درد کو پیدا کرتا ہے، بٹ دی سائلنس. کہتی ہے خاموشی. دیکھیں اس نے کیپیٹل لیٹرز میں لکھا ہے. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن سے آپ کو کام ہے، آپ ان سے کہتے ہیں ہمارا کام کر، تو وہ نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. اگر وہ طاقتور لوگ ہیں تو اپنے قریب آنے نہیں دیتے، بڑے خاموشی ہو جاتی ہے، آپ کا کام بھی نہیں ہوتا، آپ بھی تکلیف میں ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا وہ کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ اس خاموشی کی بات کر رہی ہے. اور یہ بڑے خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو اس قسم کی خباثت والا رویہ اختیار کرتا ہے نا، وہ تو بس اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہوا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. وہ جو اپنے زبانوں سے کہتے ہیں ان کے دلوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. آپ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، پڑھا کریں اسے. وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ یہ سورہ الفتح میں لکھا ہے. مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا کر لو گے، اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لو گے اگر وہ انہیں فائدہ مسلمانوں کو دینا چاہے اور تمہیں نقصان دینا چاہے. کچھ نہیں کر سکتے. اور ذکر کن کا ہے؟ یقولون بألسنتہم، ان لوگوں کا جو ایسی باتیں اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ما فی قلوبہم جو ان کے دل میں ہے ہی نہیں. ہے جال ساز، قادیانیوں کے بارے میں نہیں. تو اسی سائلنس کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں اوائڈنگ، اگنورنگ، نیگلیکٹنگ سم ون کین بی جسٹ ایز ابیوسو ایز وربل اور فزیکل اٹیک. کہتی ہے کسی کو اوائڈ کرنا، اس کی بات نہ سننا، اس کو اگنور کرنا اور اس کو نیگلیکٹ کرنا کہ جاؤ پیچھے ہو جاؤ، کہتی ہے یہ اتنی ہی بڑی ابیوس اس کو کہتے ہیں جو مطلب آپ کسی پر ظالمانہ مجرمانہ سلوک کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، اس کو ابیوس کہا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ ایسی ابیوس ہے جیسی کسی کو گالیاں دینا یا جسم پر اس کو ڈائریکٹ اٹیک کرنا اور جسمانی نقصان پہنچانا ہے. May Allah strengthen your hand and may He guides you and protect you. اب دیکھیں، اب اس کی سائیکالوجی سمجھیں. وہ ایک قادیانی ہے اور قادیانی میں بھی سینٹرل قسم کی قادیانی ہے. دیکھیں اس کے رشتہ داریاں میں بڑا مرکزی مطلب یہ خاندان کا، اس نے دونوں طرف سے اسی خاندان کا خون ہے. اب چونکہ اس نے مذہب کو نہیں پڑھا، اسلام سے سارے قادیانی ناواقف ہیں کیونکہ قادیانیوں کو اسلام کے قریب بھی جانے نہیں دیا جاتا. ان کو اسلام کی جو ورشن پڑھائی جاتی ہے وہ اتنی واہیات اور جھوٹی ورشن ہے نا جس کا حساب نہیں ہے. سچ تو انہیں بتایا ہی نہیں جاتا.
اور پھر یہ ساری عمر یہ سنتے ہیں کہ جی مولوی جھوٹا ہے، علماء اسلام شیطان ہے، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مسیح نے آنا تھا، ہم نے مسیح کو مان لیا، دوسروں نے نہیں مانا۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ سب جھوٹ ہے، اس کا ثبوت تو بے شمار ہے، ہم نے آپ کو بتایا، میری دوسری ویڈیوز دیکھ لیں آپ۔ لیکن سیدھی سی بات ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 14ویں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، اور یہ ایک نہیں بے شمار صحیح حدیث میں ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ایک آسمان سے آواز آئے گی، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، یہ بے شمار صحیح حدیثوں میں کہ آسمان سے آواز آئے گی اس کے لیے، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ آپ میرے نہ جاننے والے قادیانی دونوں میں سے بے شمار حدیثیں چھوڑ دو، ایک ایک حدیث لے آؤ جو صحیح بخاری میں، وہ ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں۔ آپ میری حدیثوں والی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جانیں، اس کو چھوڑیں، لعنت بھیجیں قادیانیت پر، دنیا میں بھی خرابی، یہ آپ بچوں کا پیٹ پال کے جو دیتے ہیں کہ اسلام کی خاطر ہم قربانی کر رہے ہیں، خدا کی قسم جھوٹ ہے، یہ کوئی قربانی نہیں کر رہے، آپ مجرموں کا پیٹ پال رہے ہیں، ان کی مرسڈیزیں خرید رہے ہیں، ان کی عیاشیوں کے اڈے خرید رہے ہیں۔ دیکھ لو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا، تمہاری بیٹیوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے ان کی آنکھوں میں۔ دوبارہ کہوں، دیکھ لو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کیا کیا ہے، آپ کی بیٹیوں کی تو ان کی نظروں میں اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن کی بیٹیاں ان کے گھروں میں گئی ہیں یا ان سے تعلق رکھا ہے، ان میں سے ایک کنواری نہیں ہے۔ یہ اس خط کا آخر ہے، وہ کہتی ہے میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں اللہ سیدھا راستہ دکھائے۔ آپ اس پر اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اسلام حدیث، یہ عادتاً ایسا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اصل میں حقیقت میں ایسا کوئی مطلب نہیں۔ جو نہ جاننے والے ہیں تو ان سے تو آپ پوچھ لیں، جیسے ابھی ایک چند روز ہوئے ایک صاحب تشریف لائے، انہیں میں نے کہا ظاہری طور پر آپ کا کلمہ بھی وہی ہے، اس نے جھٹکا کہ نہیں ہے۔ میں جب کلمہ پڑھتا ہوں، اس قادیانی نے مجھے ہمیں کہا آقا کے غلام چینل پہ، تو اس کا مطلب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہا اس نے۔ 90% قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ان کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو نہ جاننے والے قادیانی کہتا ہوں۔ ہم نے اس کو آپ کی کتابوں سے دکھا دیا کہ مرزا کہتا ہے کہ نہیں، آپ کا خلیفہ زانی کہتا ہے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح کی آخری آیت ہے، اور دیکھیں کلمہ شریف کا دوسرا حصہ صرف سورہ الفتح کی اس آخری آیت میں ہے، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اکٹھا محمد رسول اللہ سوائے اس آیت کے۔ اور یہ آیت، یہ سورہ الفتح میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر چادر کے چاروں طرف لکھی ہوئی ہے۔ تو آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی الانجیل ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ آیت مجھ پر نازل کی گئی دوبارہ، اور مجھے یعنی مرزا قادیانی کذاب کو نعوذ باللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارا۔ چلو اس حد تک آدمی مان لے، مطلب آپ کی ماننے کی بات کر رہا ہوں، نہ جاننے والے قادیانیوں کی، لیکن مرزا پاگل تھا۔ اس نے کہا مجھے تو ایک الہام ہوا ہے جری اللہ فی حل الانبیاء، کہ میں ہر نبی کا مطلب مجھ میں شامل کر دیا،
اور اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مجھے تمام انبیاء کو ملا کے بنا دیا، یعنی پاگل بنا دیا ایک۔ آپ یقین کریں ایسا نہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا وہ قرآن پاک کی سورہ الکہف کی آخری آیت میں لکھا ہوا ہے، ساری دنیا اسے جانتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ساری دنیا کو بتائیں آپ کون ہیں۔ آپ وہ آیت پڑھیں، وہاں لکھا ہے کل، آپ کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ مرزا کہندا ہے جی میں سارے انبیاء دا حلل، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ناؤز باللہ معاذ اللہ آمد ثانی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک رحمت للعالمین ختم المرسلین سید المرسلین سے مخاطب کر کے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کل، آپ کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، ورنہ انسان تمہاری طرح کا۔ یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ، میں عیسیٰ، میں فلانا، میں کہا ہی نہیں ساری زندگی، صرف یہ کہا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بس مجھ پر وحی نازل ہوگی۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک واحد خدا ہے۔ فمن یرجو لقاء ربہ، اگر تمہیں اپنے رب سے ملنے کی امید ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو نیک عمل کر، اور وہ صالح عمل کیا ہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ایک رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ اور مرزا کا میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے الہام، کہیں گے تو دوبارہ دکھا دوں گا۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت منی بے منزلاتی بروسی، کہ تو بھی میری طرح کا ایک خدا ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا انما انا بشر مثلکم، کہ آپ کہہ دیں کہ آپ انہی طرح کے انسان ہیں، اور مرزے کو کہا انت منی بے منزلاتی بروزی، تو میری طرح کا خدا ہے، انسان نہیں ہے تم۔ آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں قادیانی؟ میری ویڈیو دیکھیں، خدائی کا دعویٰ میں سارے اس میں حوالے لگے ہوئے۔ پھر مرزے نے کہا کہ قادیان میں خدا تعالیٰ اترا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحا الیہ، بس میری طرف وہی آتی۔ مرزا کہتا ہے انت منی بے منزلاتی بروزی، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا تو میری طرح کا خدا ہے، اور پھر خدا قادیان میں اترا۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت منی بے منزلاتی اولادی، تو تجھ سے میری اولاد کی طرح ہے۔ شرک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مرزا کہندا ہے انت منی، منو الہام ہویا، انت منی بے منزلاتی اولادی، تو میری اولاد کی طرح۔ آپ مان سکتے ہیں ایسے شخص کو؟ فاتر العقل شخص بھی کہتے ہوئے ڈرتا ہے اگر اس کو ذرا بھی کسی مذہب پر ایمان ہو۔ میں اللہ کی طرف جانے والے مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے مجھے ایک نہیں کہا، بار بار اس نے اپنے ایسے الہام لکھے ہیں، انت منی بے منزلاتی ولدی، تو مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ ولد بیٹے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کہتا ہے انت منی بے منزلاتی، مجھے یہ الہام۔ قادیانیہ فمن یرجو لقاء ربہ، اگر تجھے اپنے رب سے ملنے کی امید ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو نیک عمل کر، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے ایک رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ مرزے کو دیکھو، انت منی بے منزلاتی بروسی، انت منی بے منزلاتی اولادی، انت منی بے منزلاتی ولدی۔ اس سے بڑا مشرک، اس سے بڑا کافر، اس سے بڑا ملحد، اس سے بڑا خبیث تاریخ میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔
مسلمہ کذاب کی سزا تو بہت کم ہے جتنی مرزے کی ہونی چاہیے. آپ اس کذاب کو مانتے ہیں، اس مشرک کو مانتے ہیں. آپ کو یقین نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے، چونکہ میں دعا کرتا تھا، آپ بھی دعا کریں، آپ کو بھی دکھائے گا اللہ تعالی. نہ صرف آخرت کی زندگی ہے بلکہ جو کچھ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بالکل سچ ہے. اور جو کچھ قادیانیت کہتی ہے، جو کچھ مرزا لکھ گیا، وہ سب جھوٹ ہے. اور اس کے جھوٹ کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا. پورا قرآن اس نے کبھی نہیں پڑھا تھا، ورنہ وہ یہ بات سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 نہ بھول جاتا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے آج تک کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو. مرزے کی زبان پنجابی، اس کی ایک کتاب لے آؤ پنجابی میں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ کھول کھول کے بیان کر دے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي اللَّهُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت غالب و حکمت والا ہے. مرزے کی ہر بات اس آیت کے صریح خلاف ہے، تو پھر آپ کا تعلق اسلام سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں، آپ سوچیں. آخر میں آج بند کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، میں نے یہ نکال کر حوالہ جات رکھے ہوئے ہیں، ان کی اگلی دفعہ بات ہوگی. میں نے بہت سارے ریفرنسز نکالے ہیں جو صاف صاف یہ بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ بھی بے راہ رو شخص تھا. ٹھیک ہے؟ اس میں پرابلم مرزا میں یہ تھی کہ مردمی کال عدم تھی، یعنی کھسرا تھا مرزا. اس میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی. لیکن نصرت جہاں کے گھر 10 بچے ہو گئے، سب حرام کی اولادیں ہیں. اور یہ جو خلیفے ہیں یہ ان حرام کی اولادوں کی اولادیں ہیں. اور ان میں سے بھی کئی اپنے باپ کی اولادیں نہیں. میں آپ کو سچ مانے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے، لیکن نہ میں کسی بک سے کہتا ہوں، میں صرف آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں. آپ مجھے آپ بتائیں میں یہ حقیقت آپ کو کیسے بیان کروں. مرزا خود لکھ کر جا چکا ہے، یہ آپ کھڑا کر کے پڑھ لیں اس کو. یہ دیکھیں، لونڈے باز تھا مرزا، کھڑا کر کے پڑھ لیں اس کو. یہ اگلی دفعہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ دیکھیں مرزا کہاں رہتا تھا، ہیرا منڈی میں. میں نہیں کہہ رہا، یاد رفتگان تذکرہ انصار اس سے لوگ لکھ کر گئے ہیں. مرزا رہتا کہاں تھا؟ ہیرا. جب اولاد طائف کی ہو، طائف کی اولاد ہو، طائفیں اس کے گھر. پتہ ہم نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، لیکن آپ نے ندا کی کہانی پڑھ لی ہے. یہ انسانوں کی کہانی تو نہیں ہو سکتی نا. یہ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ میں تو ہمیشہ ثبوت سے. یہ دیکھیں جی، یہ رسول ہے، غیر عورتوں کے ساتھ راتیں گزار رہا ہے. وہ جب اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رات کو سوتا تھا تو شلوار اتار کے دھوتی باندھ لیتا تھا جو پھسل جاتی تھی، اور عورتیں اس کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی تھی. اور پھر انہیں کہتا تھا کہ جب مجھے کب کبھی لگے اور میں ہلوں جلوں تو مجھے اٹھا بھی دینا. یہ اس کے الہام کا طریقہ تھا. پڑھیں، آپ پڑھیں، اس کو پڑھیں. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہ دے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے صاف لکھا. پھر مجھے یہ آیت بڑی اچھی آیت تو نہیں، میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جو گمراہ کر دیا جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ سیدھا راستہ اختیار کریں گے تو آپ کا اللہ پر احسان ہوگا یا کسی پر ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ بے شک نہ سیدھے راستے پر آئیں. اگر کوئی سیدھے راستے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان ہے نا، کہ آپ کے گناہ کم ہو گئے، آپ جنت کے امیدواروں میں شامل ہو گئے.
ہاں اگر آپ کو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اس خط میں لکھا ہوا ہے، آپ کو وہ میں خط دکھا دوں گا. یہ ندا خود لکھتی ہے کہ میرا باپ کہتا ہے کہ مرزا طاہر ملحد تھا. میں آپ کو وہ لکھا ہوا دکھاتا ہوں، اس کے اور خط بھی ہیں میرے پاس. یہ اپنے خط میں مرزا مسرور کو لکھتی ہے اپنے باپ کے بارے میں کہ میرا بار کہتا ہے لقمان کہ مرزا طاہر ملحد تھا. میں مرزا طاہر کو ملا ہوں، میں مرزا مسرور کو ملا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں دونوں ملحد ہیں، بلکہ ملحد بھی اس خبیثانہ درجے کے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. دیکھیں آپ کا نبی کیا لکھا ہے، گوروں کو یورپین ڈنڈیاں بہم پہنچائی جاوے، یہ مطلب ساری آپ لوگوں کی ہیں. یہ دیکھیں آپ کے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ناؤز باللہ معاذ اللہ، ہماری زبان لڑکتاتی ہے، کہتے کہ رجولیت کا ہزار یعنی لونڈے بازی کی. آپ کس کی یہ جو آپ کو ایک پتہ نہیں جی ہمارا کلمہ بھی وہی، ہماری نماز بھی وہی، اگر آپ کو یہ ملمہ نہ دکھائیں، آپ میں تو سارے کے بے شمار آپ میں سے آج رات ہونے سے پہلے چھوڑ کے چلے جائیں. آپ کو یہ اس کے پیچھے کا گند نہیں دکھاتے. اگر کبھی ان کے قبضے میں طاقت آ گئی یہ سب آپ کو ٹھیک کر دیں گے. جیسے اس نے مرزا پہلے ذلی بروزی نبی تھا پاکستان میں، یہاں پر ہیڈ کوارٹر آیا تو اب مرزا فل نبی ہو گیا 2012 سے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح یہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی مرزا نہ صرف نبی ہے، مرزا تو خدا بھی ہے، اور خدا کی عبادت کیا، مرزے کی عبادت کر. جیسے مسلمہ کذاب نے کعبہ کی ڈائریکشن ختم کر دی تھی، یہ بھی ختم کر دیں گے. انہوں نے تو میرے پاس ثبوت ہے کہ کلمے کو ایسے پڑھنا شروع کیا تھا، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، اور یہ بات مولانا محمد علی نے اس کی تصدیق کی. میرے پاس وہ تصویریں موجود ہیں جیسے یہ اپنی مسجدوں پہ لکھا کرتے تھے. یہ تو انہوں نے اس بات سے ڈر کے، جیسے پاکستان میں قادیانیت کے خلاف قانون بن گیا ہے، اس باتوں سے ڈر کے کہ کہیں ہمیں پکڑ کے الٹا نہ لٹکا دیں. یہ جو قادیانی بات کہتے ہیں نا کہ جناب ہمیں ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے اپنا جو مذہب چاہے، ہاں اگر آپ کا مذہب لگ گیا تو آپ کو کھلی اجازت ہے کہ آپ جو مرضی کریں اپنے مذہب سے، دنیا کو پتہ لگے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہم تو اصلی اسلام ہے، جبکہ اسلام کا آپ سے کچھ تعلق نہیں ہے، تو آپ تو جال سازی کرتے ہیں نا. میرے بہن نہ جاننے والے لوگوں، جال سازی کی نہ کسی ملک کے قانون میں اجازت ہے اور نہ کہیں اور اجازت ہے. میں آپ کو آخر میں ایک دو شعر مجھے پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو، آپ ان کو سنیں، وہ ان کی بڑی اچھی تفسیر ہے. کہتے ہیں سازشیں کرتے ہو اور تکفیر مسلمان بھی ہو، عہد یہ ہے تمہارا نام پر اسلام کے اسلام نہ ہو. دیا دشمن کا ساتھ تم نے، بھلائی اللہ کی ذات تم نے. عنوان رکھا مسلم کہ سازش نہ یہ عیاں ہو. جہالت کے سارے دعوے اور کفر کا تماشا، جہالت کے سارے دعوے اور کفر کا تماشا. حقیقت ہے یہ تمہاری کیوں کرنا یہ عیاں ہو. جہالت کے سارے دعوے اور کفر کا تماشا، حقیقت ہے یہ تمہاری کیوں کرنا یہ عیاں ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.